بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض ملحدین اور لبرل وغیرہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان جب جنت میں جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو 70 حوریں نصیب فرمائیں گے، تو جب مسلمان عورت جنت میں جائے گی تو اس کو اللہ رب العزت کیا چیز نصیب فرمائیں گے؟ یہ انتہائی بیہودہ قسم کا اعتراض ہے، اور اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جنت جو ہے یہ اللہ رب العزت نے بنائی کن لوگوں کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے مسلمانوں کے لیے، اور مسلمان مرد اور عورت وہ اللہ رب العزت کے فرما بردار ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ تو جب کوئی مرد جنت میں جائے گا تو اسی وجہ سے جائے گا کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کی باتوں کو مانا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہوگی، اسلام کو اپنا مذہب سمجھا ہوگا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور مسلمان عورت بھی جنت میں اسی لیے جائے گی کیونکہ اس نے اسلام قبول کیا ہوگا، جو سب سے پہلی شرط ہے جنت میں جانے کی۔ اللہ رب العزت کی باتوں کو مانا ہوگا، قرآن کو مانا ہوگا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو مانا ہوگا۔ تو جو عورت اللہ اور اس کے رسول کی تابعدار و فرمانبردار ہو، اس عورت کے تو دل اور دماغ میں دور تک بھی کہیں یہ شائبہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو بھی مرد کی طرح، جس طرح مرد کو اللہ تعالیٰ زیادہ بیویاں نصیب فرمائیں گے جنت میں، تو مسلمان عورت کے تو دل دماغ میں کہیں دور بھی یہ خیال نہیں ہوتا ہے کہ اس کو بھی مرد کی طرح نعوذ باللہ زیادہ شوہر چاہیے۔ چونکہ ملحدین کے ذہنوں میں یہی چیزیں گھومتی رہتی ہیں، اور انہی چیزوں نے ان کو ملحد بنایا ہوا ہے، فحاشی کو دیکھ کر، عریانی کو دیکھ کر، اور اسی کے چکر میں ہیں، تو ان کے دماغوں میں ہر وقت یہی چلتا رہتا ہے۔ تو یہ اسلام پر بھی اسی چیز کو لے کے اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان مردوں کو اگر حوریں ملیں گی تو پھر شاید مسلمان عورتوں کو وہاں نعوذ باللہ مرد ملیں گے۔ تو جنت میں تو جائیں گے ہی وہی جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کا یہ حکم ہے اور یہ فطرت بھی ہے عورت کی کہ وہ ایک ہی مرد کو پسند کرتی ہے۔ زیادہ مردوں کو پسند کرنے والی عورت کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو جنت اور جہنم میں جانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور جہنم میں پھر ان کی مرضی ہے کہ اپنے لیے جس قسم کے اگر عذاب کے بعد، آگ کے بعد اور اللہ کی نافرمانی کو کرنے کی وجہ سے جو عذابات ہوں گے، اگر اس کے بعد اس عورت کو جو لبرل یا ملحد یا جو بھی ہے، اس کو اگر جہنم میں اتنا وقت ملے کہ وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مردوں کو تلاش کر سکے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ پر مسلمان عورت جو ہوتی ہے اس کے دل میں کسی اور مرد کا اپنے مرد کے ہوتے ہوئے دور دور تک خیال آنا بھی، یہ بھی ایک ناممکن سی بات ہوتی ہے۔ تو پھر اس کی یہ جب چاہتی نہیں ہے کہ جنت میں اللہ رب العزت اس کو کچھ اس طرح کی چیز نصیب فرمائے، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح ایک شخص ہو اور وہ اس پر پابندی لگی ہو کہ یہ دبئی نہیں جا سکتا ہے، لیکن وہ یہاں سے دبئی فون کر کے دبئی والوں سے پوچھے کہ میں جب دبئی میں آؤں گا تو مجھے کون سے فلیٹ میں جگہ ملے گی، مجھے کتنے انعامات ملیں گے، مجھے کھانے میں کیا اچھا ملے گا، تو اس کو جواب میں یہ کہا جائے گا کہ آپ کے دبئی آنے پر پابندی ہے، آپ کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ آپ دبئی آ سکیں، آپ کے اوپر تو دبئی آنے میں پابندی ہے۔ تو چیز جائے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کو کون سے انعامات ملیں گے، بلکہ آپ جب دبئی میں جائیں گے تو وہاں کے چھتر آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، وہاں کی جیلیں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ تو یہ سوال ہی غلط ہے۔ پھر یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے مسلمان مرد اور عورت کے لیے جو جنت رکھی ہے، اس میں اللہ نے انسان کی، مرد اور عورت دونوں کی فطرت کا خیال رکھا ہے۔ مرد کی فطرت یہ ہے کہ اس کے دل میں اس چیز کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیویاں ہوں، عورتیں ہوں، اس کی محبوبائیں ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمان مرد کی عزت اور احترام کے لیے اس کے لیے بہت ساری جنت کی عورتوں کا اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ہے۔ اسی طرح مسلمان عورت کی فطرت اس سے بالکل ہٹ کر ہے، دونوں کی الگ الگ فطرت ہے۔ مسلمان عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا خوبصورت گھر ہو، تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں خوبصورت محل نصیب فرما دیں گے۔ اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کی سردار ہو، تو اللہ رب العزت اس کو حوروں کی سرداری نصیب فرما دیں گے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ خوبصورت ہو، تو اللہ رب العزت اس کو خوبصورتی نصیب فرمائیں گے کہ حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اسی طرح وہ عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ جوان ہو، تو اللہ رب العزت اس کو ایسی نہ ختم ہونے والی جوانی نصیب فرما دیں گے۔ تو مسلمان عورتوں کو سونا اور چاندی پسند ہے، تو اللہ رب العزت ان کو سونا اور چاندی نصیب فرما دیں گے۔ سورۃ رحمان کے اندر اللہ رب العزت نے اور بھی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ ریشم کا لباس اور اسی طرح باغات۔ تو یہ تمام چیزیں عورتوں، کچھ چیزیں جنت میں ایسی ہیں جو مرد اور عورت دونوں کی فطرت میں ہیں، تو اللہ ان دونوں کو نصیب فرمائیں گے۔ کچھ مرد کی فطرت میں تو اللہ ان کو نصیب فرمائیں گے، کچھ عورت کی فطرت میں تو اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ لبرل اور ملحد اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، در حقیقت
ان کے اپنے دلوں میں یہ ہوتا ہے. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو 4 شادیوں کے اوپر تو ان کو اعتراض ہوتا ہے، لیکن یہ ایسے بیہودہ قسم کے لوگ ہیں کہ اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کو 4 شادیوں پہ تو اعتراض ہے، لیکن یہ شادی سے پہلے اگر کوئی عورت، کوئی لڑکی اپنی پسند کا اپنے لیے بوائے فرینڈ یا اپنے لیے کوئی اس قسم کی وہ کرے تو یہ اس کو بالکل جائز اور بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں، لیکن اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، جنت پہ اعتراض کرتے ہیں. تو یہ اعتراض سراسر غلط ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.